بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو انسان کام کرتا ہے اس کی دو قسمیں بتلائی ہیں، ایک خیر کا کام اور ایک شر کا کام، ایک بھلائی کا کام، ایک برائی کا کام، ایک اچھا کام، ایک خراب کام. اور قرآن پاک کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر انسانوں کو جو ترغیب دی گئی ہے وہ بھلائی کے کام کرنے کی دی ہے اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اگر دیکھیں گے، بار بار یہ ارشاد ملتا ہے کہ نیک کام کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اچھی چیزیں کھایا کرو، کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کیا کرو. تو دنیا کے اعتبار سے بھی انسان جتنے بھی ہیں یا تو نیک کام کرنے والے ہوں گے یا تو برے کام کرنے والے ہوں گے، اور اپنے اخلاق اور کردار سے کچھ لوگ نیکی کی طرف بلانے والے ہوں گے، کچھ لوگ برائی کی طرف بلانے والے ہوں گے. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہوں کے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کرنا. گناہوں کے کام جتنے بھی ہیں، جس لائن سے بھی ہیں، اگر ہم اچھائی کا کام دیکھیں تو بہت سے کام اچھائی کے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نیک کاموں کی بڑی تفصیلات بتلائی ہے. مثلا نمازوں کا پڑھنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور نیک کام بھی ہے. آدمی اگر وہ خود کام کر بھی رہا ہے تو چاہیے کہ دوسروں کو تعاون کرے. یعنی اگر کوئی اس کام کی طرف بلانے والے ہیں، نماز کی طرف کوئی بلانے والی کوئی ایک جماعت ہے، وہ کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، نماز مسجدوں کی طرف لے آنا، ایسی اگر کوئی جماعت کام کر رہی ہے تو ان کا تعاون کرنا، ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی شریک رہنا اور ان کا شریک رہ کر ان کا مساعدت کرنا، ان کی مدد کرنا. یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خیر کے کاموں میں تعاون کی ایک شکل بتلائی ہے. اسی طرح دنیا میں بہت سے نیک کام ہوتے ہیں. مثلا بہت سی جماعتیں ہیں، بہت سی تنظیمیں ہیں، نیک کام کرتی ہیں، یتیموں کے سلسلے میں سوچتی ہیں، غریبوں کے بارے میں فکر کرتی ہے. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غریب اور نادار ہاسپٹل میں ہیں، ان کے کوئی دیکھنے والا کوئی ہے نہیں ہے، تو ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو ان کی خدمات کرتے ہیں. تو قرآن پاک نے صرف ایسا کام نہیں ہے کہ آپ مسجدوں کی طرف بلانا ہی نیک کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے. کسی کو اچھائی کی طرف راستہ دکھلانا یہ بھی نیکی کا کام ہے. یہ اور بھی کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ بھی نیک کام ہے. مثلا دنیا کے اعتبار سے کچھ کاموں کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا کسی کو راشن کارڈ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کسی کو آئیڈینٹی کارڈ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اس کے بارے میں وہ بیچارہ جانتا نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کو کچھ معلومات نہیں ہے. اس سلسلے میں اس کی رہنمائی کرنا، اس سلسلے میں اس کا تعاون کرنا، یہ بھی التعاون الی البر ہے، یہ بھی نیکی کی طرف ایک تعاون ہے. کیا دنیا کی دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے ایک ضروری کام ہے، لیکن وہ بیچارہ خود کر نہیں سکتا اور اس کو اس کی معلومات نہیں ہے، تو اگر کوئی دوسرا اس کا تعاون کرتا ہے تو یہ بھی نیکی کا ایک تعاون ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا کوئی ہاسپٹل میں ہے، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ادا کرنے کے لیے، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں چلو اس کی طرف سے ہم کو ادا کرنا ہے، اس کی طرف سے کچھ اس کے مسائل ہیں، ان مسئلوں کو حل کرنا ہے، اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کا ساتھ دینا بھی التعاون الی البر ہے، نیکی کی طرف تعاون ہے یہ سب. اس لیے قرآن پاک نے کھلے طور پر فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، جتنے بھی نیک کے کام ہیں اس کے اندر تعاون کرنا یہ بھلائی کا کام ہے اور نیکی کا کام ہے. اس کے اندر تعاون کریں گے ضرور ثواب ملے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر حکم دیا ہے کہ نیکی کے اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا
تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، غلط کاموں میں زیادتی جہاں پر ہو رہی ہے اور جہاں پر گناہ ہو رہا ہے، ایسے کاموں میں کسی کا شریک نہ ہونا اور ایسے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بس اوقات انسان کسی چور کو تعاون کرے، یعنی اس کی مدد کرے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے اس کی مدد کرے، اس کو راستہ بتلائے، کوئی قتل کرنے والا ہے اس کو قتل کرنے کا طریقہ بتلائے، یہ تعاون الی الاثم ہے، ارے گناہوں کی طرف تعاون کرنا ہے. اور اللہ رب العزت نے ایسے تعاون کرنے سے منع کیا ہے. آپ کو ہم کو معلوم ہے یا کسی کو معلوم ہے کہ یہ غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا کسی کی لڑکی کو بھگانے کے لیے جا رہا ہے، اس سلسلے میں اس کو تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا اور پریشانی میں ڈالنا، یہ بھی گناہ کا کام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور کام جو ہے مختلف ہوا کرتے ہیں، کئی جماعت مل کر کام کرتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ کام ہوتا ہے، کوئی فرد اعتبار سے کام کرتا ہے. تو ہر ایک کام کرنے سے پہلے، اس کا تعاون کرنے سے پہلے، اس کی مدد کرنے سے پہلے ہم کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ یہ کام ہم جو کر رہے ہیں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے یا اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا اللہ کی طرف سے مجھے اس کی طرف کیا ملنے والا ہے، یا گناہ کا تو کام نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہم کو دیکھنا چاہیے، ہر نیکی کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی موجود ہیں. اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی جو بنیادیں ہیں اس کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے جا کر مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس بیت اللہ کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں اس کو بلند کریں، اس کی عمارت بلند کریں، اس کی دیواروں کو اٹھائیں. آپ کی اس کے سلسلے میں کیا رائے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ وہ کام کیجئے، کیا آپ میرا تعاون کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا آپ مجھے اس بارے میں تعاون کریں گے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں ضرور آپ کا تعاون کروں گا. تو پھر یہ جو اللہ رب العزت ان کا ذکر فرمایا قرآن کے اندر کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو دونوں مل کے اٹھا رہے تھے اور دونوں نے ساتھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں کو رکھا، اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے. تو معلوم ہوا مسجدوں کو بنانا، کعبۃ اللہ کا تعمیر کرنا، اللہ کا گھر تعمیر کرنا یہ نیک کام ہے اور اس کے اندر تعاون کا حکم دیا گیا ہے. اب جہاں پر بھی مسجدیں بنیں گی، اگر آپ جو بھی اپنا ایسا تعاون ہو سکتا ہے، مثلا اگر ہم پیسے والے ہیں، اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم اپنے پیسوں سے تعاون کریں گے. اگر ہم کو اچھی رائے معلوم ہے، ہم کو اچھی معلومات ہے تعمیرات کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں رائے پیش کرنا یہ بھی تعاون ہے. اگر کوئی غلط وہاں پر کام ہو رہا ہے اس کو بچانا یہ بھی اس کا تعاون ہے. تو گویا کہ معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے اندر تعاون کس نے کیا، اس کے اندر مدد کس نے کی؟ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف جو نبی بنا کر بھیجا اور ان کو فرعون کی طرف جانا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، بڑا ظالم اور بڑا جابر تھا اور دنیا کے اندر اس نے فساد اور بگاڑ مچایا تھا. ان سے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیے اور دین کی بات پیش کیجئے، اللہ کی وحدانیت کے سامنے پیش کیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ میرے ساتھ میرے بھائی بھی ہیں، ہارون ہیں، ان کو بھی آپ مجھے حکم دے دیں کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے جائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تعاون کیا وہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے. جب وہ اس کام کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے وہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نیک کام ہو رہے ہیں ان نیک کاموں کا کرنا عملی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے لوگوں کو اس کے دعوت دینا یہ نیک کام ہے اور اس کا تعاون کرنا یہ بھی نیک کام ہے. اسی لیے قرآن پاک میں بار بار یہ کہا گیا کہ اچھائیوں کی طرف بڑھو، سبقت کرو اور اس کو اختیار کرو. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کو نیک کام کرنا چاہیے. حدیث پاک میں کیا کہا گیا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کو ستاتا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی بندہ، جب کوئی بھائی اپنے کسی بھائی کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کا تعاون کرتے رہتا ہے، جب تک وہ اس کے تعاون میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. ہم کسی کام کے لیے، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے
کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے، اس کو تعاون کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کی مدد بھی موجود ہے. ہم جہاں جا رہے ہیں اللہ کی مدد موجود ہے. اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی مدد کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جب کسی ملک میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی ریاست میں، کسی محلے میں، کسی گھر میں کوئی رہے گا تو ضرور بھی ضرور ایک کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے گی. اور ایسے میں کسی کی مدد کرنا، اچھے کام کے لیے، نیک کام کے لیے تعاون کرنا، یہ بھلائی کا کام ہوگا اور اللہ رب العزت اس پر ثواب اس کو عطا فرمائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دنیا کے اندر کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، من فرج کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ کربۃ یوم القیامہ، اگر کوئی مسلمان کسی کی تکلیف کو اس دنیاوی زندگی میں دور کر دے اور اس کو اگر اطمینان دلایا، آدمی پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اس کو کسی تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کی تسلی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو اس کے شریک ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر کسی نے کسی کی تکلیف کو دور کیا، اس کو تکلیف دور کرنے میں اپنا ہاتھ بٹایا، اس کی مدد کی، اس کا تعاون کیا، کتنا بڑا اس کے لیے مجدہ سنایا گیا. اللہ رب العزت قیامت کے دن، یہ تو دنیا میں اعتبار سے آدمی کی جو تکلیف ہے ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، کوئی کبھی تکلیف ہوگی، کبھی اس پر اچھی بھی حالات آئیں گے جیسے کہ اشراف نے سنا، لیکن آخرت کی تکلیف ہوگی اور بہت بڑی تکلیف ہے، دنیا کے اعتبار سے بہت بڑی تکلیف ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیا سنا رہے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے. یہ بہت بڑا مجدہ ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایک مسلمان ہونے کے سے وجہ سے اور حیثیت سے دوسرے مسلمان کا ہم پر حق یہ ہے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس قدرت ہے تو آپ اس کو جا کر بتائیں کہ فلاں چیز آپ سے ہو رہی ہے، آپ اس سے باز آ جائیں، ورنہ خواہ مخواہ اس کو پھیلانا، لوگوں کے اندر اس کو افشا کرنا اور جا کے بار بار بتانا، یہ بھی گناہ کا کام ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے اس پر پردہ ڈالا، آپ نے اس کی بات کو چھپایا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے. اور ہر انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ میری گناہ کسی کو معلوم نہ ہو، میں جو غلط کام کر رہا ہوں یا میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ اس گناہ کا علم کسی اور کو نہ ہو. جب ہم ایک مسلمان بھائی ہے وہ خود چاہتا ہے کہ میری گناہ دوسروں کو معلوم نہ ہو، دوسروں کے بارے میں یہ اس کی معلومات نہ ہو اور اس کو چھپائے رکھنا چاہتا ہے، تو دوسروں کا بھی حق یہ ہے کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے. اور لیکن بتائے بغیر بلا وجہ اس کا انتشار کرنا، اس کو پھیلانا، اس کا افشا کرنا، اس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے. اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم اس کو روکنا چاہیے، بتانا چاہیے، منع کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارا فریضہ ہے. لیکن بلا وجہ اس کو صرف اس کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو حقیر کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کا کام انجام دیتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے منع فرمایا ہے. جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کو نہیں ستاتا. اور اگر کوئی بندہ کسی بندے کی خدمت میں رہتا ہے، تعاون میں رہتا ہے، جب تک وہ بندہ اس کی خدمت کرتا رہے گا اور اس کی مدد کرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے رہیں گے. اور اسی طرح سے دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی کسی کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن کی اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے. اور اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی گناہوں پر پردہ ڈالے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس چھپانے والے انسان کی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالیں گے اور اس کو چھپائیں گے. اس لیے انسان کو چاہیے، دنیا میں ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کر رہیں، اچھے بن کر رہیں. تو دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں نیکی کی طرف بلانے والی، برائیوں کی طرف بلانے والی، دونوں طاقتیں موجود ہیں. لیکن ہم کو تعاون کس کا کرنا ہے؟ نیک کام خود کو خود بھی کرنا ہے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے قول سے اچھا کام کر کے بتلانا ہے. اور تعاون کرنے والے اچھے کام کرنے کی تعاون کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے برے کام سے رکنا چاہیے. جتنے بھی برائے ہو سکتے ہیں، برے کاموں کی بڑی فہرست ہے. حدیث پاک میں، قرآن پاک کے اندر منع کیا گیا، بتلایا گیا کہ حرام کام کون کون سے ہیں. مثلا زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، رشوت کا لینا حرام ہے، سود کا کھانا حرام ہے،
کسی کو قتل کرنا حرام ہے، اس طرح کی بہت بڑی تفصیلات ہیں. ان تمام کاموں سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بچانا اور پھر بچانے کے لیے تعاون کرنا یہ صحیح ہے، لیکن کرنے کے لیے تعاون کرنا یہ درست نہیں ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نیک کام کرے، نیک کام کی دعوت دے، نیک کام کا تعاون کرے اور برے کام سے خود بچے، دوسروں کو بچائے اور بچانے میں ایک دوسرے کا تعاون کرے. یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ ایک دوسرے کا نیکی پر، تقوی پر، تقوی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں ان کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور ظلم و زیادتی کے اور گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کیا کرو. اگر تعاون کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، ہر وقت اللہ سے ڈرو. میں کیا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ کہ اس سے اللہ خوش ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے؟ اس کام کے لیے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو. اور اگر خدا نخواستہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور گناہوں کے کام میں تعاون کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. دنیا کے اعتبار سے کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ظالم بچ جائے گا اور ظالم کے لیے راحت ہے. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ظالم کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس دن اس کا انتقام لیں گے جس دن وہ اپنے آنکھیں اٹھا کر بھی انسان کو دیکھ نہیں سکے گا، یعنی محشر کے میدان میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے ظالم ہیں اور مظلوم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو. صحابہ نے ارشاد فرمایا اے مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ارے کسی پر اگر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کی مدد کرنا، اس کو بچانا اور اس کا تعاون کرنا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو اس ظلم کرنے والے کے ہاتھ کو روکو، یعنی ظالم کے ہاتھ کو روکنا، اس کو ظلم نہ کرنے دینا، یہ بھی اس کا تعاون ہے. یہ بھی اس کا تعاون ہے. کبھی آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور کبھی شدت میں آ جاتا ہے اور کبھی کبھار کچھ اپنے زبان سے، اپنے ہاتھوں سے الفاظ کہنے لگتا ہے، تو کبھی اس کو روکنا، یعنی ظالم کو اس کو ظلم سے روکنا، یہ بھی اس کی مدد ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر جو باتیں ہو سکتی ہیں اور ایک دوسرے کے تعاون کی جہاں پر ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہاں پر ابھارا ہے خدمت پر کہ آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں. اور جہاں پر معلوم ہوا گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، ظلم کا کام ہے اور ایک کرنے سے انسان غلطی پر ہو جائے گا اور جہنم والا کام ہو جائے گا، وہاں پر اللہ کا ارشاد ہے کہ ایسی جگہوں پر آپ تعاون نہ کیا کرو. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو نیک کام ہیں ان نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے والوں کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برے کام ہیں مجھے بھی اور آپ کو اور سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا تعاون نہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.